ایک سرسبز وادی کے مرکز میں، جو پہاڑیوں اور گھومتی ہوئی ندیوں سے گھری ہوئی ہے، وہاں ایک گاؤں بسا ہوا ہے جس کا نام ٹرینکوئل ہالو ہے۔ اس پرسکون پناہ گاہ میں سورج نے آسمان پر سنہری رنگوں کو پینٹ کیا اور ہلکی ہوا نے بچوں کے قہقہوں کو ہوا میں لے جایا۔ ٹرینکوئل ہالو کے مرکز میں ایک شاندار قلعہ کھڑا تھا جس میں بادشاہ بنیامین کا گھر تھا، جو اپنی دانشمندی اور ہمدردی کے لیے دور دور تک مشہور حکمران تھا۔ بادشاہ بنیامین کو گاؤں میں رہنے والے سبھی لوگ پسند کرتے تھے کیونکہ اس نے انصاف اور دیانتداری کے ساتھ حکومت کی، اس بات کو یقینی بنایا کہ ہر آواز سنی جائے اور ہر جان کی قدر کی جائے۔ پرسکون کھوکھلی میں زندگی امن اور ہم آہنگی کی ایک ٹیپسٹری تھی۔ خاندانوں نے اپنے باغات کی دیکھ بھال کی، کاریگروں نے آرٹ کے پیچیدہ کام تیار کیے، اور گاؤں کے لوگ زندگی کی سادہ خوشیوں کا جشن منانے کے لیے قصبے کے چوک میں جمع ہوئے۔ محبت اور مہربانی آزادانہ طور پر بہتی تھی، جو گاؤں کو گھر کہتے تھے، ان سب کے درمیان اتحاد کا احساس باندھتی تھے۔ خزاں کی ایک کرکری صبح پرسکون ہولو پر سایہ پڑا۔ ایک خوفناک ڈریگن، رات کی طرح سیاہ ترازو کے ساتھ اور آنکھوں میں جو بدنیتی سے چمکتی تھی، آگ اور تباہی کا طوفان اٹھاتے ہوئے گاؤں پر اترا۔ گاؤں والے خوف سے کانپ گئے کیونکہ ان کے گھر اور کھیت آگ کی لپیٹ میں آ گئے تھے، لیکن بادشاہ بنیامین ثابت قدم رہا۔ اپنے دل میں حوصلے کے ساتھ وہ ڈریگن کا سامنا کرنے کے لیے آگے بڑھا، جنگ کے ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ہمدردی اور سمجھ کی طاقت سے۔ اس نے ڈریگن سے بات کی، اس درد اور تکلیف سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی جو اس کے آتش گیر بیرونی حصے کے نیچے ہے۔ سب کو حیران کر کے ڈریگن کا غصہ کم ہونے لگا، اس کی جگہ تنہائی اور غم کے آنسوؤں نے لے لی۔ بادشاہ بنیامین نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ڈریگن کے پاس جا کر تنازع کی بجائے دوستی کی پیشکش کی۔ احسان کے ہر عمل کے ساتھ ڈریگن کے دل کے ارد گرد کی دیواریں گرنے لگے۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے گئے، ڈریگن کی ایک بار خوفناک موجودگی تحفظ اور سرپرستی میں بدل گئی۔ گاؤں کو نقصان سے بچانے کے لیے اس نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے چوکس نظروں سے پرسکون ہولو کو دیکھا۔ گاؤں والے، جو کبھی ڈرتے تھے، اب اژدھے کو اپنا دوست اور حلیف سمجھتے تھے۔ کنگ بنجمن کی دانشمندانہ قیادت میں ٹرینکوئل ہولو ایک بار پھر پروان چڑھا۔ گاؤں سرگرمی سے بھرا ہوا، اس کی گلیاں موسیقی اور ہنسی سے زندہ ہے۔ پڑوسی کھوئے ہوئے چیزوں کو دوبارہ بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے، ان کے حوصلے ایک روشن کل کے وعدے سے خوش ہوئے۔ اور یوں ٹرینکوئل ہالو کا افسانہ دور دور تک پھیل گیا، جس نے دوسری ریاستوں کو ہمدردی اور سمجھ بوجھ کو اپنانے کی ترغیب دی۔ تنازعات اور تنازعات سے بھری دنیا میں بادشاہ بنیامین کی میراث امید کی کرن کے طور پر قائم رہی، جو امن اور ہم آہنگی کے متلاشی تمام لوگوں کی رہنمائی کرتی۔ کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ خوف اور مصیبت کے وقت بھی رحمدلی اور ہمدردی زخموں کو بھرنے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو ٹھیک کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ہمدردی اور سمجھ بوجھ کے ساتھ دوسروں تک پہنچ کر ہم ایک ایسی دنیا بنا سکتے ہیں جہاں محبت اور ہم آہنگی غالب ہو۔